بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں امامت کا 47واں درس، صفحہ نمبر 373، غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک۔ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، فریاد نہ کرو، خدا کی قسم تمہارا امام تم سے سالوں غیبت میں رہے گا اور تم یقیناً آزمائے جاؤ گے۔ الکافی جلد اول صفحہ نمبر 338، حدیث نمبر 11۔ اہداف درس: غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کا مفہوم، امام زمانہ جل اللہ کی غیبت پر دلائل، غائب امام کے فوائد اور ذمہ داریاں۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ سے مربوط مباحث میں ایک اہم ترین بحث آپ کی غیبت سے متعلق ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے تو ان کی غیبت اور ان کی اس دور کی سختی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شیعوں کو اس سے دور کے اس دور کے لیے تیار بھی کیا کرتے۔ اس درس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام کی غیبت کے کیا معنی ہے اور کیا وجہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے۔ ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی دیں گے کہ ایک غائب امام کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ غیبت کے معنی: لفظ غیبت کے معنی ہیں دیکھنے والوں کی آنکھوں سے پنہاں ہونے کے ہیں، اور غائب اسے کہتے ہیں جو دکھائی نہ دیتا ہو اور حاضر و ظاہر نہ ہو۔ ریفرنس نمبر 1، فخر الدین تاریخ مجمع البحرین جلد دوم صفحہ مادہ غیبت بیدی تاج العروض جلد 3 صفحہ نمبر 246۔ اصلاح مہدویت میں بھی اس کے معنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے پنہاں زندگی گزارنے کی ہے۔ اس بنا پر غیبت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کا مطلب ان کا نہ ہونے یا متولد نہ ہونے کے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ معصومین علیہ السلام کی روایت پر دقت کرنے کے بعد ہم اس بارے میں کہ امام کی غیبت کی نوعیت کیا ہے، دو نظریات کلی بیان کر سکتے ہیں۔ الف، جسم کا پنہاں ہونا۔ اس نظریے کے معنی یہ ہیں کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ اپنے مادی جسم کے ساتھ باقی انسانوں کی طرح لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن قدرت الہی سے لوگوں کی بصیرت میں تصرف کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں دیکھ نہ سکے۔ ریفرنس نمبر 1، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جائے گا، مجھ علی علیہ السلام کے رب کی قسم، زمین پر حجت حق برقرار رہے گی، وہ راہوں میں حرکت کرے گی، وہ گھروں اور محلات میں وارد ہوگی اور شرق و غرب میں زمین پر گردش کرے گی، لوگوں کی باتیں سنے گی اور ان کی گروہوں پر سلام کرے گی، وہ دیکھے گی مگر دکھائی نہیں دے گی، جب تک کہ زمان ظہور نہ آ جائے اور وعدہ الہی پورا نہ ہو جائے اور ندا آسمانی سنائی دے۔ الغیبۃ نعمانی صفحہ نمبر 144۔ حسب عنوان کا پنہاں ہونا۔ اس نظریے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ لوگوں کی نگاہ معرفت سے غائب ہیں، نہ کہ ظاہری نگاہوں سے۔
ان دونوں نظریات کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ حالات کے تناسب سے بھی کبھی لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتے ہیں، اور کبھی بعض مواقع پر لوگ انہیں دیکھتے تو ہیں مگر پہچانتے نہیں۔ کیوں یہ کہتے ہیں سب ہی روح پرواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ ریفرنس نمبر 2۔ محمد بن عثمان امام زمانہ کے نائبین خاص میں سے ایک تھے۔ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صاحب امر و زمان ہر سال حج میں شرکت فرماتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور آپ انہیں پہچانتے ہیں اور لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں لیکن انہیں پہچان نہیں پاتے۔ الغیب الطوسی جلد 362۔ نمبر 2، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت پر دلائل۔ سوال یہ ہے کہ امام کی غیبت پر کیا دلیل ہے اور کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے ائمہ کی طرح لوگوں کے ساتھ ان کے درمیان نہیں رہتے اور ان کی ہدایت نہیں کرتے۔ اس سوال کا جواب آسان ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت نے اس چیز کو اسرار الہیہ میں سے بتایا ہے کہ جس کی حقیقت ظہور کے بعد ہی آشکار ہوگی۔ البتہ اجمالی طور پر بعض روایت میں امام زمانہ کی غیبت کی بعض وجوہات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ریفرنس نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، یہ امور الہیہ میں سے ہے جو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام زمانہ کی غیبت میں وہی حکمت مضمر ہے جس سے پہلے موجود حجت ہائے الہیہ کی غیبتوں میں مضمر تھی، اور اس کی غیبت کی دلیل اس کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگی۔ ویسے ہی جیسے جناب خضر کے کاموں کی علت جناب موسیٰ پر آشکار نہیں تھی، یہاں تک کہ ان دونوں میں جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ کمال الدین و طعام النعمتہ جلد اول صفحہ نمبر 283، باب سوات، باب 44، حدیث 11۔ الف، امام کی جان کی حفاظت کی خاطر۔ ہم جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں سے ہی حکومت بنی عباس کی طرف سے ائمہ معصومین کے لیے حالات بہت زیادہ سنگین ہوتے گئے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ سلام یا امام کی جانب اشارہ کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ اس دور میں یا ائمہ علیہ السلام زندان میں تھے یا حکومتی علاقوں میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ ظالم حکمران ان ہستیوں کو شہید کرنے سے بھی کوئی خوف نہیں کھاتے تھے۔ اس قسم کے حالات میں لازم تھا کہ خدا اپنی آخری حجت کو غائب کر کے اس کی حفاظت فرمائے تاکہ وہ روز موعود تمام جہان پر دین خدا کو حاکم فرما سکے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کے لیے اس قسم کی غیبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر مدینے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار سور میں پنہاں ہونا، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت تاکہ انہیں صلیب پر چڑھنے سے بچایا جا سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام کی غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں، جس وقت قیام کرے گا تو اس وقت اس آیت کی تلاوت کرے گا، اور کیونکہ میں تم سے ہراساں تھا اسی لیے تم سے دور ہو گیا تاکہ میرے خدا مجھے علم سے نواز کر بھیجے ہوں میں سے قرار دے۔ ریفرنس نمبر 1، الغیبۃ للنعمانی، صفحہ نمبر 176، حدیث نمبر 11۔ ب، انسانوں کے لیے آزمائش کا وسیلہ۔ خدا کی سنتوں میں سے ایک انسان کی آزمائش ہے، اور اس کے نتیجے میں کامیاب افراد کو
برگزیدہ کرنا ہے۔ امام کی غیبت ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعے انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ آزمائش بہت ہی دشوار اور طاقت فرسا ہے، لہٰذا فقط پختہ ایمان والے ہی اس میں سربلندی کے ساتھ سرخرو ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ہمیں فرج نصیب نہیں ہوگا یہیں تک کہ تمہیں سخت مشکلات میں مبتلا کیا جائے گا، پھر مبتلا کیا جائے گا، پھر مبتلا کیا جائے گا، تاکہ خاص اور غیر خالص افراد خالص سے جدا ہو جائیں اور فقط خالص افراد ہی رہ جائیں۔ ریفرنس نمبر 2، الغیبۃ للطوسی، صفحہ 339۔ البتہ جو افراد اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے، بارگاہ خدا میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کی توصیف میں فرماتے ہیں، اے علی علیہ السلام، جان لو کہ ایمان کے لحاظ سے عجیب ترین اور یقین کے اعتبار سے عظیم ترین افراد وہ ہیں کہ جو آخر الزماں میں ہوں گے۔ انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوگا اور ان کا امام بھی غائب ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سفید کاغذ پر لکھی سیاہ تحریر پر ایمان لائیں گے۔ دوسروں کی بیعت سے خلاصی کی خاطر بعض روایت میں اس حقیقت کی جانب اشارہ ہوا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اپنی غیبت کی وجہ سے اپنے زمانے کی طاغوت کی بیعت سے امان میں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک قائم ہم اہل بیت میں سے ہیں، جب وہ قیام کرے گا تو کسی بھی شخص کی بیعت اس کی گردن پر نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ولادت کو پنہا رکھا جائے اور وہ خود بھی غیبت پہ رہے گا۔ دوسرے الفاظ میں امام کا غائب ہونا اس بات کا باعث بنا کہ آپ ظالم حکمرانوں کی بیعت سے دور رہیں یا وقت مقرر سے پہلے ان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہوں۔ ریفرنس نمبر 1، کمال الدین و طعام النعمت، جلد اول، صفحہ نمبر 303۔ حسن بن فضائل کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے تیسرے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت اپنے امام کی جستجو میں ہر جگہ گھوم رہے ہیں، لیکن اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ میں نے عرض کی، ایسا کیوں ہے یا بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کا امام غائب ہوگا؟ میں نے عرض کی، کیوں غائب ہوگا؟ فرمایا، اس وجہ سے کہ جب وہ تلوار کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو۔ بہار الانوار، جلد 51۔ انسانوں کی تربیت کا وسیلہ۔ امام کی غیبت کی اصلی وجہ آپ کے ناصران کی قلت اور لوگوں کا اپنے امام کی نصرت کرنے کے بجائے سستی کا شکار ہونا ہے۔ آپ کی غیبت کی ایک علت ان افراد کی تربیت ہے جنہوں نے اپنے امام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی نصرت کو نہ پہنچنا اس بات کا باعث بنا کہ معاشرہ امام کے حضور کے فیض سے محروم ہو گیا۔ امام علیہ السلام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، زمین میں حجت الہی سے خالی نہیں رہتی، لیکن خدا انسانوں کے ظلم و ستم روی اور گناہوں کی وجہ سے انہیں حجت کے ظاہری وجود سے محروم کر دیتا ہے۔ ریفرنس نمبر 3، الغیبۃ للنعمان، صفحہ 141، حدیث نمبر 2۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا اپنے بندوں پر غضبناک ہوتا ہے تو ہم اہل بیت کو ان کی دسترس سے دور کر دیتا ہے۔ اس بنا پر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ غیبت کے اہل زمین پر خدا کے غضب کی نشانگر ہے کہ انہوں نے ہدایت کے چراغوں کے ساتھ ناشائستہ اور ناورا سلوک کیا، لیکن جب لوگوں کی رفتار کی اصلاح ہو جائے گی تو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ان کے درمیان واپس آ جائیں گے۔ نمبر 3،
غائب امام کا کیا فائدہ ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے بارے میں ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ وہ امام جو لوگوں کے درمیان نہیں ہے اور ان کی نگاہوں میں پوشیدہ ہے، کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، پھر دوسرے کام جیسے کہ تعلیم، انسانوں کی تربیت، حکومت، واسطہ فیض ہونا وغیرہ جیسے امور انجام کس طرح دے رہے۔ الف عالم میں واسطہ تکوینی امام کے وظائف کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہدایت تکوینی اور واسطہ فیض ہونا جیسے وظائف پر مشتمل کہ جن کی انجام دہی میں امام کے حاضر یا غائب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ امام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو لیکن ان کے ساتھ ساتھ بھی ہوں، ہدایت تکوینی کا فرض انجام دے رہے ہوں اور زمین و آسمان کے درمیان واسطہ فیض بھی ہو۔ بے سورج بادلوں کی اوٹ میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ نے غیبت کے پردے کے پیچھے سے اپنے وظائف کی انجام دہی کے لیے وہ سورج کے بادلوں کے پیچھے سے نور آفشانی کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ غیبت میں میرے وجود سے بالکل ویسے ہی بہرہ مند ہو سکے گا جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ امام ریفرنس نمبر 2 کمال الدین و تامنامت جلد صفحہ نمبر 483 حدیث نمبر 4۔ زمانہ غیبت میں میرے وجود سے بالکل لیکن وظائف کا دوسرا حصہ ان امور پر مشتمل ہے کہ جو امام کے حضور کے ساتھ ساتھ ہی انجام پذیر ہو سکے۔ ان امور کے انجام دہی کے لیے امام نواب یا نمائندے کا انتخاب کرتا ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے وظائف انجام دے۔ شیعہ معاشرے پر حکومت احکام فقہی کا استنباط لوگوں کو ان کی تعلیم، لوگوں کی ان کی اخلاقی تربیت وغیرہ جیسے امور کی ذمہ داری امام کے نمائندوں کے پر عائد ہو جاتی ہے۔ ان نمائندوں کی شرائط اور ذمہ داریوں کے بارے میں ہم آگے چل کر ولایت فقیہ سے مربوط درس میں تفصیلاً بحث کریں گے۔ خلاصہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے لیے دلوں میں پنہاں دشمنی کی خاطر حکمت الہی نے اس بات کے متقاضی ہوئی کہ امام غیبت میں رہیں۔ امام کی غیبت کس طرح کی ہے اس بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں سے تصرف کرتے ہیں تاکہ کسی کو دکھائی نہ دیں۔ بعض کہتے ہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن امام کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے۔ البتہ دونوں صورتوں میں وہ غیبت کے دوران بھی لوگوں کے درمیان میں ہی ہیں۔ نمبر 2 کیا امام کی غیبت کی تنہا علت فقط قتل کا خوف ہے؟ نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی اور بھی وجوہات ہوں، جیسے کہ بعض روایت میں ان کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اگرچہ بعض روایت میں اسے اسرار الہیہ میں بتایا گیا ہے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کے ذریعے سے اس دور کے لوگوں کی آزمائش مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر کی جا سکتی ہے کہ وقت ظہور وہ کسی کی بیعت میں نہ ہوں گے۔ اس میں لوگوں کی تربیت کا پہلو بھی مضمر ہو سکتا ہے کیونکہ امام کا نہ ہونا انسان کی تربیت اور تادیب کا پہلو رکھتا ہے۔ بہت سے انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کا غائب ہونے کی وجہ خود ہیں۔ نمبر 3 وہ امام جو غائب ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم امام کی ذمہ داریوں کی جانب نگاہیں دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ظہور پر منحصر نہیں اور امام غائب رہ کر بھی انہیں انجام دے سکتے ہیں۔ من جملہ ہدایت تکوینی اور واسطہ فیض ہونا۔ البتہ امام کے کچھ وظائف ظہور پر منحصر، البتہ امام نے اس لیے کہ شیعہ بہت زیادہ نقصان سے دوچار نہ ہو اپنے لیے جانشین عام چھوڑے ہیں۔ سوالات: شیعوں کے مطابق امام کے غائب ہونے کی کیا معنی ہے؟ نمبر 2 امام کی غیبت کی کیا وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات لکھیے۔ نمبر 3 امام غائب کس طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے؟
امامت کا یہ درس ختم ہوا، اگلا درس نیکسٹ پارٹ میں سنیے.